12واں باب۔ شمالی قبائل بغاوت کرتے ہیں۔ اور رہبام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے، جو ہنوز مصر میں تھا، یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے۔ اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے، جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے، مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا، تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو یربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے، جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا، اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربام سے کہی تھی پورا کرے۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے، یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہبام سلطنت کرتا رہا۔ پھر رہبام بادشاہ نے ادورام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سارے اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رہبام بادشاہ نے اپنے رتھ پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے۔ یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یربام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہودا کے قبیلے کے سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی۔
समाया की नबूवत। और जब रोहबाम यरूशलेम में पहुंचा तो उसने यहूदा के सारे घराने और बिन्यामीन के कबीले को, जो सब 1,80,000 चुने हुए जंगी मर्द थे, इकट्ठा किया, ताकि वो इसराइल के घराने से लड़कर सल्तनत को फिर सुलेमान के बेटे रोहबाम के कब्जे में करा दे। लेकिन समाया को, जो मर्द खुदा था, खुदा का ये पैगाम आया कि यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रोहबाम और यहूदा और बिन्यामीन के सारे घराने और कौम के बाकी लोगों से कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई न करो और ना अपने भाइयों बनी इसराइल से लड़ो, बल्कि हर शख्स अपने घर को लौटे, क्योंकि ये बात मेरी तरफ से है। सो उन्होंने खुदावन की बात मानी और खुदावन के हुक्म के मुताबिक लौटे और अपना रास्ता लिया। युरबाम खुदा से मुनहरफ होता है। तब युरबाम ने इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में सिकम को तामीर किया और उसमें रहने लगा, और वहां से निकलकर उसने फिनुएल को तामीर किया। और युरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावन के घर में कुर्बानी गुजरानने को जाया करें, तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रोहबाम की तरफ माइल होंगे, और वो मुझको कत्ल करके शाही यहूदा रोहबाम की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए उस बादशाह ने मशवरत लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ऐ इस्राएल, अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाए। और उसने एक को बैतेल में कायम किया और दूसरे को दान में रखा। और ये गुनाह का बाइस ठहरा, क्योंकि लोग उस एक की परस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए और अवाम में से जो बनी लावी न थे, काहिन बनाए। बैतेल में परस्तिश की मुजम्मत। और युरबाम ने 8वें महीने की 15वीं तारीख के लिए उस ईद की तरह जो यहूदा में होती है, एक ईद ठहराई और उस मस्बे के पास गया। ऐसा ही उसने बैतेल में किया और उन बछड़ों के लिए जो उसने बनाए थे कुर्बानी गुजरानी, और उसने बैतेल में अपने बनाए हुए ऊंचे मुकामों के लिए काहिनों को रखा। और 8वें महीने की 15वीं तारीख को, यानी उस महीने में जिसे उसने अपने ही दिल से ठहराया था, वो उस मस्बे के पास जो उसने बैतेल में बनाया था गया और बनी इसराइल के लिए ईद ठहराई और बखूर जलाने को मस्बे के पास गया।